وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، 27ویں رات کی نسبت سے لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی قرآن حکیم مسجد میں آج 27ویں رات میں ختم ہوا، اسی کی یہ تقریب ہے۔ اور بہت سے علماء کا قول بھی ہے کہ شب قدر 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ شب قدر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک خاص وقت آتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو خاص روشنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ کہ غروب آفتاب سے صبح کی اذان کے وقت ساری شب قدر ہے اور ساری رات دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس حصے میں جس نے بھی دعا کر لی اس کو شب قدر کی دعا اور شب قدر حاصل ہو گئی، کسی ایک وقت اور خاص گھڑی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس کی علامات کے طور پر بہت سی چیزیں مشہور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 21ویں رات بھی شب قدر ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صبح کو میری پیشانی پر گارا لگا ہوگا وہ رات شب قدر ہوگی۔ بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کچی تھی، پانی گرا ہوا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو سجدے کی وجہ سے گارا لگا ہوا دیکھا گیا، تو وہ شب قدر 21ویں رات تھی۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے قسم کھا کے کہا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کی رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ ویسے تو آخری عشرے کی 10 راتیں ساری ہی جاگنی چاہیے اور عبادت میں گزارنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ شب قدر کو رات کو جاگتے ہیں تو نیند آتی رہتی ہے، اونگتے رہتے ہیں، اجتماعی چائے ہو جاتی ہے، اجتماعی مٹھائی ہو جاتی ہے، پھر نیند آتی ہے، پھر اونگتے رہتے ہیں، کوئی شغل میلہ ہو جاتا ہے۔ اس شب قدر کا فائدہ نہیں ہے۔ شب قدر میں عبادت کا فائدہ ہے، اونگنا کوئی عبادت نہیں۔ نیند آ رہی ہے، اونگ رہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے سو جاؤ، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے سو جاؤ اور دعا مانگ کے سوو کہ اللہ میاں شب قدر نصیب فرما دے۔ اگر وہ رات شب قدر ہوئی تو اللہ میاں آپ کو ضرور بیدار کر کے عبادت کرائیں گے اللہ کے فضل سے، بشرطے کہ طلب ہو، دل کے اندر داعیہ اور جذبہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، امیر المجاہدین سید احمد شہید جو بالا کوٹ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دو مشہور شخصیتیں تھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاہ اسماعیل شہید بھتیجے ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خلیفہ ہیں، بیعت ہے۔ دونوں بہت عظیم اولیاء اللہ میں سے اور عظیم مجاہدین میں سے، دونوں جہاد میں شہید ہوئے۔ بالا کوٹ پہ سید احمد شہید کی قبر ہے مبارک، یقینی۔ سید احمد شہید کی قبر کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قبر وہاں بنی ہوئی ہے بالا کوٹ میں،
ایک قبر حبیب اللہ گڑھی میں بنی ہوئی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ سید احمد شہید کی قبر ہے، کوئی کہتے ہیں وہ قبر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سر ہے وہاں دھڑ ہے. شہید ہو گئے تھے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح مسقط دفن ہو گئے. بہت یقینی بات نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں سید احمد شہید نے دعا کی تھی کہ اللہ کفار کے ہاتھ میری لاش نہ لگے، وہ اللہ نے ویسے کہیں چھپا دیا، وہ کسی کے ہاتھ لگے ہی نہیں. شاہ اسماعیل شہید کی قبر یقینی ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس آئے کہ حضرت شب قدر ہے، دعا کر دو، اگر ہے تو مجھے اللہ میاں نصیب فرما دے، میں جاگ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں. فرمایا سو جاؤ، اگر شب قدر ہوئی تو تمہیں جگا دیا جائے گا. وہ شیخ کے فرمانے پر سو گئے اور کچھ دیر کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اللہ ہم سب کو وہ نعمت نصیب فرمائے. خواہش تمنا تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کہا جہاز کوئی وظیفہ بتائے زیارت رسول ہو جائے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا توبہ توبہ، ہم تو اس تصور سے کانپ جاتے ہیں، کہاں ہم کہاں ان کی ذات. تم کہتے ہو جائے، ہم تو کانپ جاتے ہیں تصور سے. ایک بات اور بھی اللہ والے کہا کرتے ہیں کہ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو زیارت بھی ہو جائے گی. سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی. جب اتنی فنائیت نصیب ہو جائے گی، ابھی تو ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ میں ہوں، کیا کہوں، عالم ہوں، مولوی صاحب ہوں، خطیب ہوں، قاری ہوں، ایسا پڑھتا ہوں لوگ اشش کر اٹھتے ہیں. میں بڑا عبادت گزار ہوں. جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میں ہرگز اس کے لائق نہیں ہوں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، انشاءاللہ اس فنائیت کے بعد زیارت ہو جائے گی. تو سید احمد شہید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اٹھا دیا کہ اٹھو آج شب قدر ہے، اللہ کی عبادت کر لو. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ اٹھے، وضو کیا اور اللہ کی عبادت کی. اس رات میں شب قدر تھی. تو اولیاء اللہ کو اللہ پاک اس طرح وہ نعمت نصیب فرما دیتے ہیں. اور بعض ایسے بھی گزرے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں جس رات شب قدر ہوتی ہے، جو رات شب قدر ہوتی ہے، اس سے پہلے عصر کے بعد مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والی رات شب قدر ہے. کسی نے پوچھا حضرت کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جو رات شب قدر ہوتی ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے عصر کے بعد میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ان کانوں سے سنتا ہوں کہ جنت میں حوریں اس کے اہتمام میں استقبال میں ترانے پڑتی ہیں. تو مجھے یقین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آج آنے والی رات شب قدر ہے. ویسے تو اگر صحیح معنی میں اپنی زندگی کے اوقات کی قدردانی ہو تو ہر رات ہی شب قدر بن جاتی ہے. میں نے اپنے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ سنا، ہر شب قدرس گر قدرس، اگر قدر ہے تو ہر رات شب قدر بن جائے گی. تو زندگی کسی لمحہ کو بھی کبھی بھی ضائع نہ کیا جائے، کسی رات کو بھی ضائع نہ کیا جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا
کہ فلاں عزیز کے ہم گئے تھے، رات کو بیٹھے عشاء کے بعد، 2-4 افراد تھے، تو شعر و شاعری شروع ہو گئی. کوئی شعر انہوں نے پڑھے، کچھ انہوں نے پڑھے، کوئی انہوں نے پڑھے، شعر پر شعر مقابلے میں پڑھتے چلے گئے. جب مجلس سے فارغ ہوئے تو مجلس سے بیٹھے تو پتہ نہیں چلتا، فارغ ہوئے، رات کافی گزر گئی تھی، پیشاب کا تقاضا ہوا، میں گیا تو اس وقت اذان ہو گئی. ساری رات ان شعروں میں گزر گئی. اس وقت کے ایک بزرگ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، غالباً نبی پاک سے زیارت ہوئی یا کسی بڑے بزرگ کی، اب میرے ذہن سے نکل رہی بات، بڑوں کی زیارت ہوئی. تو فرمایا یہ مولوی زکریا کو تو ہم سمجھدار سمجھتے تھے، یہ بھی راتوں کو ضائع کرتا ہے. فرمایا اس دن کے بعد میری زندگی کی کوئی رات ضائع نہیں ہوئی. تو اس مولانا عبید اللہ فرمایا کرتے ہر شب قدرس گر قدرس، اگر قدر ہے تو ہر رات شب قدر بن جائے گی. اس لیے ہر رات کو ایسا سمجھنا چاہیے. 27ویں رات کو خاص طور پہ اس لیے کہ اس میں اور بھی علماء کے اقوال بھی ہیں. تو اللہ کرے یہی شب قدر ہو اور ہمیں اس کی برکات نصیب ہو جائے. لیکن اس طرح برکات نہ حاصل کرے کہ نیند آ رہی ہے، اونگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کہیں لیٹ کر نیند نہ آ جائے، یہ اس کا فائدہ نہیں. توجہ دھیان سے اللہ پاک کی یہ بات کی جائے، پھر شب قدر کی فضائل برکات حاصل ہوتی ہے. اس سے بہتر سو جائے، 1-2 گھنٹے سونے کے بعد کسی کو کہا ہوا ہو وہ اٹھا دے، تو ہوشیار اور چست ہو کر پھر اللہ کی بات کی جائے. اللہ پاک یہ نعمت ہمیں نصیب فرما. دعائیں قبول ہوتی ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے امت مسلمہ اس وقت بڑے مصائب میں ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، برما کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دیگر ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. طاغوتی طاقتوں کی سازشیں مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے امت مسلمہ کی حفاظت کی دعا کی جائے. ان کی مصیبتیں مظالم اللہ پاک دور کر دے، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما دے، عزت کی، رحمت کی، خیریت کی زندگی اللہ انہیں نصیب فرما دے. اور جو طاقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، ان کی تباہی کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو تباہی کا شکار کر دے. اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیر و استادوں کو بخش، ہمارے تمام حضرات معتکفین کو بخش. جہاں جہاں بھی لوگوں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں یا اعتکاف بیٹھے ہیں، تمام کی عبادات کو، محنتوں کو قبول فرما. اس کی پوری پوری برکات اور فیضات نصیب فرما. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و فرما برداری نصیب فرما. ہماری زندگی بھر کے اوقات کو اللہ پاک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اوقات زندگی کو، لمحات زندگی کو ذکر اللہ سے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. غفلت سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما، غفلت سے نجات نصیب فرما. اپنے ذکر و شکر والا بنا، اپنی یاد کرنے والا بنا. غافلوں میں شامل نہ فرما، ذاکرین میں شامل فرما. غافلوں میں شامل نہ فرما، ذاکرین میں شامل فرما.
ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، اپنی محبت عشق کے نور سے روشن فرما، ہمیں اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، ہمیں بھی اور ہمارے سب کے بال بچوں کو اللہ پاک ہدایت، تقوی، علم نافع نصیب فرما، صحت، امن، عفت، عافیت نصیب فرما، صحت، امن، عفت، عافیت نصیب فرما۔ جتنے دین کے کام کرنے والے ادارے ہیں، مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، دینی جماعتیں، دینی شخصیات، تمام کی پوری حفاظت فرما، تمام جماعتوں کی اور تمام شخصیات کی حفاظت فرما، سب کے فیض کو عام اور تام فرما، بے دینی کا خاتمہ فرما، دین کو بالادستی نصیب فرما، اسلامی آئین کو نافذ فرما، قرآن کے قانون کی بہاروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے ہم سچی محبت عطا فرما۔ جو بچے بچیاں دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، عالم بننے، تمام کو کامیابی عطا فرما اور دین پاک کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے مدارس میں جتنے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، سب کو علم نافع عطا فرما، سب کو علم نافع عطا فرما، دین کی اس عظیم و شان امانت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، ہماری دنیا اچھی فرما، ہماری قبر اچھی فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، جب وقت خیر ہے ایمان کامل پہ خاتمہ فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، قبر کے عذاب سے معافی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے طرفداروں میں شمار فرما، آپ کے طرفداروں میں شمار فرما، آپ کے طرفداروں میں شمار فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدھائیاں مانگی ہمیں نصیب فرما، جن بیماریوں سے، برائیوں سے آپ نے پناہ چاہی، ہماری بھی حفاظت فرما۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں ہمارے لیے خیر کا باعث وہ بھی نصیب فرما۔ بلے شاہ صاحب کی بچی بیمار ہے، اللہ سے شفا عطا۔ اسامہ عمران کے والد بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ بھائی حبیب اللہ مکی کی اہلیہ بیمار، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ مولانا قاری عبدالرحمن مکی کی اہلیہ بیمار، ان کو شفا عطا فرما۔ قاری عبدالرحمن مکی صاحب نے قرآن پاک سنایا ہے، یہ آج ان کے قرآن کا ختم ہوا ہے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی محنت ریاضت کو قبول فرما، قرآن کی محبت عشق کی دولت سے انہیں ان کی برکت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اسامہ عمران صاحب پریشان، ان کی پریشانی دور فرما اللہ۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی تکلیف ہے، سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اطمینان، ذکر اللہ، سکون، صحت، امن، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ شوال میں عید کے بعد ہمارے مدارس علمیہ کا تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ پاک تمام مدارس کو کامیاب فرما، تمام مدارس میں برکت عطا فرما، تمام مدارس کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل۔ چونکہ شب قدر پر ہی کچھ کہا گیا ہے اور آپ نے کہلوایا ہے، اس لیے اب باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، نہ خود باتوں میں وقت ضائع کریں